للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اچھی طرح سے عبارت نکالنی ہے، آگے ترکیب بھی نکالا کریں عبارت پہ ہدایت النحو کا اور یہ نور الہدایہ کا، اور آگے پھر ریاض الصالحین پڑھیں گے تو اس کی بھی آپ نے عبارت نکالنی ہوگی، اس کی اچھی طرح سے نکالا کریں، محنت کر کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ آگے والمؤتم یقرأ القنوت کالامام واذا شرع الامام فی الدعاء بعد ما تقدم، اور مقتدی قرات کرے قنوت کی امام کی طرح، مقتدی بھی دعائے قنوت کو پڑھے امام کی طرح، مقتدی دعائے قنوت کو امام کی طرح پڑھے وَإِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ، اور جب شروع ہو امام دعا میں دعا کے بعد جو پہلی پڑھی ہو، جب امام مذکورہ دعا کے بعد دوسری دعا پڑھے، پہلے والی دعا کے بعد دوسری دعا پڑھے، قال تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں یتابعونہ، تو مقتدی بھی اس کی عبادت اتباع کرے ویقرؤون، اور اس کی کے ساتھ قرات پڑھے اور اس کے ساتھ پڑھے، اور امام محمد فرماتے ہیں لا یتابعونہ، اس کی اتباع نہ کرے ولیکن یؤمنون، لیکن آمین وہ کہے، والدعاء، اور دعا وہ یہ ہے اللہم اہدنا بفضلک، اے اللہ تو ہدایت دے اپنے فضل کے ساتھ جس طرح تو نے ہدایت دی ان کو، وعافنا، اور ہمیں عافیت دے، فی من عافیت، جس طرح تو نے عافیت دی، وتولنا، اور میری نگہبانی کر جس طرح تو نے نگہبانی کی، وبارک لنا، اور برکت دینے والا ہے تو ہمارے لیے، فیما آتیت، جو کچھ تو نے عطا کیا ہمیں اس میں برکت دینے والا ہے، فیما آتیت، اس میں جو تو نے عطا کیا، واقعنا، اور ہمیں محفوظ رکھ اس شر سے، ما قضیتا، جو فیصلہ اور واقعنا، اور محفوظ رکھ ہمیں فیصلے کے شر سے، قضیت فیصلے کے شر سے، انکا تقضی، بے شک تو فیصلہ کرنے والا ہے، ولا یقضی علیک، اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا، انہ لا یذل من والیت، اور بے شک بلا شبہ، لا یذل بلا شبہ، من وال، تو جس کا تو والی ہے، ولا تعز، اور وہ لا یذل، اس کو کوئی ذلیل نہیں کرے گا، من والیتا، جس کا تو والی ہے، ولا عز، اور نہ ہی کوئی ذلیل کرے گا، من آدیتا، اور نہیں عزت کرے گا، من آدیتا، تیرا دشمن، جو تیرا دشمن ہے، تبارکتا، تو ہمارے لیے رب برکت والا ہے، رب بنا ہے ہمارے رب برکت والا ہے، وتعالیتا، اور بلند ہے، وصلی اللہ علیہ سیدنا، اور درود پاک کو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے صحاب پر، وسلم، اور سلامتی ہو، ومن لم یحسن القنوت، اور جو شخص کو اچھی طرح دعائے قنوت نہ آتی ہو، یقول اللہم اغفر لی 3 مرات، تو وہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہے، یعنی کہ نا اگر کوئی بندہ ہے اس کو دعائے قنوت نہیں آتی، پہلی بات تو دعائے قنوت نہیں آتی، تو پھر وہ کیا کہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتی تو پھر وہ یہ پڑھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ وہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو یہ دعا پڑھے، یہ بھی نہیں آتی تو پھر وہ یہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھے، لیکن اس کو چاہیے کہ یاد کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ پڑھے گا، یہ اس کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حسنۃ اچھائی، اور آخرت میں اچھائی، واقعنا، اور بچا ہمیں عذاب النار، عذاب کے آگ سے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے فضان تجوید آپ نکالیں۔ آگے علاقے کی اقسام ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، علت، تدایف، ٹھیک ہے۔ علت کی 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، مقدم تالی کے لیے علت بولے، جیسے انکانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اب مقدم انکانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود کے لیے علت ہے، اگر سورج آئے گا تو دن موجود ہونے کے لیے علت کیا ہے، سورج کا طلوع ہونا، تو یہ مقدم علت ہے۔ تالی مقدم کے لیے علت ہے، جب ہوگا دن موجود تو سورج طلوع ہوگا، اب دن
موجود ہوگا تب جب صورت موجود ہو، سورج طلوع ہوگا. اب تالی کیا ہے؟ سورج طلوع ہونا، یہ علت مان رہا ہے دن کے وجود ہونے کی. ٹھیک ہے. آگے مقدم اور تالی دونوں معلول ہوں اور علت کوئی تیسری چیز ہو، جیسے انکان النار موجود فالعالم مدین، کہ دن موجود ہے اور عالم روشن ہے. اب یہاں پر دن کا وجود ہونا اور عالم کا روشن ہونا یہ ایک دوسرے کے لیے علت نہیں ہے، بلکہ علت تیسری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ سورج کا طلوع ہونا. آگے تدایف کہ وہ تعلق جس کی وجہ سے مقدم اور تالی کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہو، جیسے ابو باپ ہونا، بیٹا ہونا. ان کان زید ابن لبکر ان کان بکر ابنا لہو، اگر زید بکر کا باپ ہے تو بکر زید کا بیٹا ہے. یعنی کہ باپ بیٹا ایک دوسرے پر موقوف ہے. یعنی کہ باپ تبھی باپ ہوگا نا جب اس کا بیٹا ہوگا، اور بیٹا تبھی بیٹا ہوگا جب اس کا باپ ہوگا. اب باپ کی ہمیں سمجھ تب آئے گی جب اس کا بیٹا ہوگا، اور بیٹے کی سمجھ ہمیں تب آئے گی جب اس کا باپ ہوگا. اب مثال کے طور پر زید کہے کہ میں باپ ہوں، تو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. کس طرح بھائی تو باپ ہے؟ جب وہ یہ کہے گا نا کہ بکر میرا بیٹا، تو تب سمجھ آئے گا کہ بکر کا باپ ہے. اور اگر بکر یہ کہہ دے کہ میں بیٹا ہوں، اب اس طرح سمجھ نہیں ہوگی بھائی تو کس طرح بیٹا ہے، تو تب سمجھ آئے گا کہ زید اس کا باپ ہے، اس لیے یہ اس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا محنت کر کے. آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا. ہدایت النحو کا فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسی غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ آنی الماضی والحال والاستقبال. اب یہاں سے نا اسم کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسم کی تعریف ایسا کلمہ جو بذات خود معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. آنی زمانے سے مراد زمانے آگے ازمنت الثلاثۃ اس کی وضاحت کر گئے. یہ عبارت کی غرض اس کی وضاحت ہے کہ ماضی اور حال اور استقبال ہے. کراجل سے مثال دے گئے اسم کی، جس طرح کہ راجل و عالم و علم، اور علم یہ اس کی مثال ہے اسم کی. ٹھیک ہے. وہ علامات، اب یہاں یہ اس عبارت کی غرض ہے اسم کی علامات بیان کر رہے ہیں. صحت الاخبار عنہ، اخبار عنہ صحیح ہو، جس طرح کہ زید قائم یعنی کہ مسند الیہ، والاضافت اور اضافت ہو، جس طرح کہ غلام زید، ودخول لام التعریف اور الف لام کا داخل ہونا، جس طرح کہ الراجل پر الف لام داخل ہے، اور جار اور تنوین ہو، جیسے بزید تنوین بھی ہے شروع میں اور کیا ہے آخر میں تنوین اور شروع میں جار ہے. اور تثنیہ اور جمع اور نعت یعنی کہ موصوف ہو، صفت ہو، و تصغیر ہو اور ندا ہو. پس بے شک یہ تمام کے تمام اسم کے خواص ہے، اسم کی علامتیں ہیں، اسم کی علامتیں ہیں. اور اخبار عنہ کا معنی، آگے اخبار عنہ کا معنی یہ کہ محکوم علیہ ہو، یہ کہ کیا ہو؟ محکوم علیہ ہو. محکوم علیہ اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے، مفعول اور یا مبتدا ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّى اسمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعنَى. یہ یہاں سے اسم کی وجہ تسمیہ سے پہلے نا آپ نا 3 فائدے جان لیں. 3 فائدہ کا جاننا ضروری ہے. پہلے میری طرف دیکھیں، پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے مقسم، اور ایک ہوتی ہے قسیم اور اقسام. قسم کہتے ہیں، مقسم کہتے ہیں جس کی آگے قسمیں. مقسم کسے کہتے ہیں؟ جس کی آگے قسمیں. جس طرح کے اسم، جس طرح کے کلمہ، جس طرح کے کلمہ یہ قسم ہے، یہ کیا مقسم ہے، کیا ہے مقسم ہے. اور کلمے کی آگے 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، یہ کیا ہے قسمیں ہیں مقسم کی. مقسم کلمہ ہے اور کلمے کی آگے قسمیں اسم، فعل اور حرف، یہ کیا ہیں قسمیں ہیں. اب اسم اور فعل آپس میں قسیم ہیں. اسم اور فعل آپس میں کیا ہیں؟ قسیم ہیں. اسم اور فعل آپس میں کیا ہیں؟ قسیم ہیں. مقسم کیا ہے؟ کلمہ ہے. کلمے کی آگے اقسام، قسمیں، اسم، فعل اور حرف ہے. اور جب اسم کا فعل کے ساتھ تعلق کیا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اسم فعل کے لیے کیا ہے؟ قسیم ہے. اور جب اسم کا کلمے کی طرف نسبت کی جائے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ قسم ہے مقسم کی. یہ کیا ہے؟ مقسم کی قسم ہے. یہ اسم کیا ہے؟ مقسم کلمے کی قسم ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے. اور قسیم کا مقسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے.
قسیم کا مقسم کے ساتھ تعلق ہو تو ان کو اقسام کہتے ہیں نا. قسیم اور مقسم کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے ان کو اقسام، یعنی کہ مقسم کلمے کی آگے اقسام اسم فعل اور حرف. ٹھیک ہے، ایک فائدہ یہ ہو گیا. دوبارہ میں بیان کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے مقسم، ایک ہوتا ہے قسیم اور ایک ہوتا ہے اقسام. مقسم جو ہوتا ہے وہ کلمہ مقسم ہے، اور اس کی جو اقسام ہے اسم فعل اور حرف، یہ اقسام ہے. یہ کیا ہے؟ اقسام ہے. اس اسم کی یہ کیا ہے؟ اقسام ہے. جب ان کا آپس میں تعلق کیا جائے گا، ان کا آپس میں اسم اور فعل کا آپس میں تعلق کیا جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ دونوں آپس میں قسیم ہے. ٹھیک ہے، اسم کا آپس میں اسم اور فعل کا آپس میں تعلق کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ دونوں آپس میں قسیم ہے. اور جب اسم کا کلمے کی طرف نسبت کریں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ جو اسم ہے یہ کلمے کی قسم ہے. ایک کا تعلق کریں گے تو قسم کہیں گے، اگر تینوں کا تعلق کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اقسام ہیں. ٹھیک ہے، ایک فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک سیغے کو دوسرے سیغے سے بنایا جاتا ہے. جس کو بنایا جاتا ہے اس کو مشتق کہتے ہیں، اور جس سے بنایا جاتا ہے اس کو مشتق منہ کہتے ہیں. ایک سیغے کو دوسرے سیغے سے بنایا جاتا ہے، جس کو بنایا جاتا ہے اسے مشتق، اور جس سے بنایا جاتا ہے اسے کو مشتق. جس طرح کہ درب سے دارابا بنا. اب درب کو کیا کہیں گے؟ دارابا کو کیا کہیں گے؟ دارابا فعل ماضی کا سیغہ، اس کو کیا کہیں گے؟ مشتق. اور یہ بنا کس سے ہے؟ مصدر دربن سے. اب دربن کو کیا کہیں گے؟ مصدر منہ. اب ان دونوں کے درمیان مشتق اور مشتق منہ کے درمیان آپس میں تعلق ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دو قاعدے سمجھ آگے. آگے تیسرا فائدہ نمبر تیسرا، کلمے کی دو قسمیں ہیں. کلمے کی دو قسمیں، ایک ہے محذوفۃ الاعجاز اور ایک ہے ساکنۃ الاوائل. محذوفۃ الاعجاز اور ساکنۃ الاوائل. محذوفۃ الاعجاز، ساکنۃ الاوائل. محذوفۃ الاعجاز کہتے ہیں جس کے آخری حرف کو حذف کر دیا جائے، تخفیف، آخری حرف کو حذف کر دیا جائے. محذوفۃ الاعجاز آخری حرف کو حذف کر دیا. جیسے جس طرح کہ ابن اصل میں آبا ون تھا، ابن اصل میں کیا تھا؟ آبا ون تھا. اب آخری حرف کو حذف کر دیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ محذوفۃ الاعجاز. ساکنۃ الاوائل کہتے ہیں جس کی ابتدا کو ساکن کر دیا جائے، جس کی ابتدا کو ساکن کر دیا جائے اس کو ساکنۃ الاوائل کہتے ہیں. جس طرح کہ ابن، اب با ساکن ہے نا، با ہے کیا؟ ساکن ہے. با کیا ہے؟ ساکن ہے. ابتدا کو ساکن، لیکن اصل میں کیا تھا؟ بنوون. اصل میں کیا تھا؟ بنوون. ٹھیک ہے، پہلے ابتدا کو ساکن کر کے آگے حمزہ وصل لیا، ابن لیا. اب یہاں پر اسم کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے، یعنی کہ اسم بنا کس سے ہے. تو بصری کہتے ہیں کہ اسم یہ سم ون سے مشتق ہے. اسم کس سے مشتق ہے؟ سم ون سے مشتق ہے. اسم سم ون کو سے مشتق ہے. واو کو محذوفۃ الاعجاز کرتے ہوئے حذف کر دیا، محذوفۃ الاعجاز کے تحت حذف کر دیا. اور ساکنۃ الاوائل کرتے ہوئے ابتدا کو ساکن کر دیا. ابتدا ساکن ہوا تو حمزہ وصلی کا اضافہ کر دیا تو اسم بن گیا. اسم اصل میں کیا تھا؟ سمون. اصل میں کیا تھا؟ سمون. اب محجوزۃ الاضاف کرتے ہوئے آخر میں حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ سم بن گیا. ٹھیک ہے، اب ساکنۃ الاوائل کے تحت ابتدا کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا؟ دونوں ساکن ہو گئے. اب شروع میں حمزہ وصلیہ لایا تو اسم بن گیا. تو یہ بصریوں کے نزدیک. اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے، سمون اور اسمون کے درمیان مناسبت. تو اس کا جواب یہ ہے سمون کا معنی بلندی ہے اور اسمون کا معنی بھی بلندی ہے. اسمون کا معنی بھی بلندی ہے، سمون کا معنی بھی بلندی ہے، دونوں، کیونکہ درمیان مطابقت پائی گئی، کیونکہ یہ اپنے قسیم پر بلند ہوتے ہیں، قسیم پر، اپنی قسیم پر، علامتوں پر بلند ہوتے ہیں. اور وہ اس طرح کے اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، پھر مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف صرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان پر بلند ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو بلندی کہتا جاتا ہے. اور کوفی کہتے ہیں کہ اسم یہ وسون سے مشتق ہے، وسمن سے مشتق ہے. واو کو حذف کر کے حمزہ کا اضافہ کر دیا، واو کا حذف کر کے حمزہ کا اضافہ کر دیا تو یہ اسم بن گیا. ٹھیک ہے، اب سائل سوال کرتا ہے
मुश्तक और मुश्तक मिन्हु में मुनासबत बताओ। तो जवाब देते हैं विस्म उनका माना अलामत है और इसम भी अपने माना पर अलामत होता है, इसम भी अपने माना पर अलामत होता है। ठीक है, तो असा जो मज़हब है ना वो बिसरियों का है, क्योंकि कोफियों पर एक इतराज़ हुआ है जिसका जवाब इनके पास नहीं है, और वो एतराज़ ये है फ़ेल भी अपने माना पर अलामत होता है जिस तरह इसम होता है, तो इसका जवाब दो। तो उनके पास जवाब नहीं है, इसी वजह से असल मज़हब जो है वो किन का है, बसरियों का है, कोफियों का असल मज़हब नहीं है। ठीक है, उनके नज़दीक सिमवुन जो था वही असल है, जो ये कहते हैं ये बिस्मुन ये असल नहीं है, ये उनके नज़दीक। ठीक है, वह युसम्मा और नाम रखा जाता है इसम उनका नाम होने की वजह से, उनका उसका बुलंद होने की वजह से, समूह भी उसका बुलंद होने की वजह से अला कसीमई दोनों किस्मों पर, यानी कि फ़ेल और हर्फ पर बुलंद होने की वजह से, ना कि इस वजह से कि विस्मुन के माने पर है, ना कि इस वजह से कि अलामत उसका माना पर है, उस ना के उसके माना पर अलामत होने की वजह से, ना कि उसके माना पर अलामत होने। वयुसम्मा और नाम रखा जाता है इसम दोनों किस्मों पर बुलंद होने की वजह से, लिसमुव्विही दोनों किस्मों पर, कसीमई ही असल में कसीमई कसीमई ही था, इजाफत की वजह से नून को हज़फ कर दे, कसीमई दोनों किस्मों पर बुलंद होने की वजह से, ना के माना पर बुलंद होने की वजह से इसम कहते हैं। ठीक है, इनको आपने याद कर लेना है और अच्छी तरह से याद करना है और मेहनत करके याद करना है, और आगे आप इबारत तरकीब भी निकाल कर आएँ अच्छी तरह से मेहनत करके, हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। ठीक है।